چلیے آج ایک ایسی پوشیدہ لیکن بہت طاقتور دنیا کی بات کرتے ہیں جو ہماری بڑی بڑی کمپنیوں کو چلاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک گلوبل کمپنی اپنے تمام کاموں کو فیکٹری سے لے کر صارف کے دروازے تک آخر منظم کیسے کرتی ہے؟ آج ہم اس ٹیکنالوجی کے ارتقاء کو سمجھیں گے جو یہ سب ممکن بناتی ہے۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے نا؟ اس سوال کے مرکز میں ایک ٹیکنالوجی ہے جسے ERP کہتے ہیں، جو سمجھیں کسی بھی کاروبار کا ایک مرکزی دماغ ہے۔ لیکن اصل جادو تب ہوتا ہے جب یہ ایک دماغ دوسرے دماغوں سے جڑتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم باہر کی دنیا سے رابطوں کی بات کریں، پہلے کمپنی کے اندرونی نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک روایتی ERP سسٹم اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو آسان لفظوں میں ERP ایک بہت بڑا ذہین سافٹ ویئر ہے جو کمپنی کے ہر شعبے کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جیسے ہی کوئی چیز فروخت ہوتی ہے، یہ سسٹم خود بخود اسٹاک کو اپڈیٹ کرتا ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بتا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ پروڈکشن ٹیم کو بھی خبردار کر سکتا ہے کہ بھئی مزید مال بنانے کا وقت ہو گیا ہے۔ سب کچھ ایک ہی جگہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ اور یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ جس طرح ہمارا اعصابی نظام ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، ویسے ہی ایک ERP سسٹم کمپنی کے سارے کاموں کو کنٹرول اور کوارڈینیٹ کرتا ہے۔ اس کا پورا فوکس کمپنی کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کاروبار اکیلے تو کام نہیں کرتے، انہیں اپنے سپلائرز اور گاہکوں سے بھی مسلسل رابطے میں رہنا پڑتا ہے، اور یہیں سے ERP کی اگلی نسل یعنی ERP2 میدان میں آتی ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ERP صرف اندرونی معاملات تک محدود نہیں رہتا، یہ کمپنی کی ڈیجیٹل سرحدوں کو باہر کی دنیا تک پھیلا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی کیونکہ اس نے کمپنیوں کو الگ تھلگ کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ایک بڑے ایکو سسٹم کا حصہ بنا دیا۔ اچھا، اب یہ تصویر شاید تھوڑی پیچیدہ لگے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ درمیان میں دیکھیں، یہ ہے کمپنی کا مرکزی سسٹم۔ اب غور کریں کہ کس طرح تیر سیدھا سپلائرز اور گاہکوں کے سسٹم سے جڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ رابطے فون کالز یا ای میلز پر ہوتے تھے، یعنی مینول تھے، لیکن اب یہ خودکار اور فوری ہیں۔ یہ معلومات کے بہاؤ میں ایک انقلاب تھا جس نے پوری سپلائی چین کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اور اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ اس کنیکشن کا عملی طور پر مطلب کیا ہے۔ تصور کریں کہ سٹاک کم ہوتے ہی سسٹم خود بخود سپلائر کو نیا آرڈر بھیج دے، یا کوئی گاہک خود دیکھ سکے کہ اس کا آرڈر کب تک تیار ہو جائے گا۔ یہ سب ERPI کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ تو باہر کی دنیا سے یہ رابطہ ایک گیم چینجر تھا، لیکن اس نے ان سسٹمز کو بہت زیادہ پیچیدہ اور مہنگا بھی بنا دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپنیاں ان پر مسلسل اتنی بڑی سرمایہ کاری کیوں کرتی ہیں؟ آئیے اس کی 7 بڑی وجوہات دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ صرف روزمرہ کے کام چلانے کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر SOX جیسے قوانین کمپنیوں پر سخت مالیاتی کنٹرول لازم کرتے ہیں، جو ایک جدید ERP کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ اسی طرح جیسے جیسے دنیا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، پرانے سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو مختصر یہ کہ آج کی مسابقتی دنیا میں ایک جدید ERP سسٹم رکھنا کوئی عیاشی نہیں، بلکہ ایک ضرورت بن چکا ہے۔ یہی چیز کاروبار کو مؤثر، قوانین کے مطابق اور مستقبل کے لیے تیار رکھتی ہے۔ چلیں اب ان سب باتوں کو ایک حقیقی مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ ہماری مثال ہے وائپر موٹر سائیکل کمپنی، جو لگژری موٹر سائیکلیں بنانے والی ایک نئی کمپنی ہے۔ انہیں شروع سے ہی ایک مضبوط سسٹم کی ضرورت تھی۔ وائپر کو نہ صرف اپنے تمام شعبوں کو آپس میں جوڑنا تھا، بلکہ انہیں SOX جیسے سخت مالیاتی قوانین کی بھی پابندی کرنی تھی۔ یہ وہ قانون ہے جو کمپنیوں کو اپنی مالیاتی رپورٹنگ میں شفافیت رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک نئی کمپنی کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس ٹیبل سے صاف ظاہر ہے کہ ERP سسٹم نے وائپر کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ اس نے انہیں قانونی طور پر کمپلائنٹ رہنے میں مدد دی، ان کے کاموں کو زیادہ مؤثر بنایا اور مضبوط اندرونی کنٹرولز قائم کیے۔ یہ تمام چیزیں کسی بھی کاروبار کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جس طرح ERP نے کمپنیوں کو اندر سے جوڑا اور پھر ERP2 نے انہیں باہر سے جوڑا، ٹیکنالوجی کا اگلا ارتقاء ہماری عالمی سپلائی چینز کو کیسے تبدیل کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے سالوں میں
کاروبار کی شکل طے کرے گا۔